नाज़रीन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी का जो काफ़िला है वो गाड़ियों की शक्ल में कारकुनान के साथ जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। जबकि यहाँ पर लायामल जो है वो प्लान जो है वो तय किया जा रहा है, कहाँ पर जो मीडिया टॉक होगा, कहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की जाएगी। जबकि इससे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले भी कारकुनान मौजूद थे, जबकि पुलिस की जानिब से उन्हें यहाँ से मुंतशिर किया गया है और उनको यहाँ से भगा दिया गया है। और अभी ये जो लिबर्टी चौक है वो मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। और ये वज़ीर आला KP के जो कि सुहेल अफरीदी की गाड़ियाँ और उसके साथ साथ जो उनका अमला है और जो उनका स्टाफ है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। और अभी लायामल जो है यहाँ पर इख्तियार किया जा रहा है कि कहाँ पर जो है यहाँ पर जो कि ये मीडिया टॉक करते हैं। कुछ ही देर के बाद ये फ़ैसला होगा और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर इसकी सूरत हाल का जो है वो पता चल सकेगा। जबकि आपको दिखाते चले जाएँ तो ये अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये गाड़ियाँ जो हैं वो सुहेल अफरीदी के साथ उनके काफ़िले की शक्ल में जो हैं पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। जबकि आप देख सकते हैं कि ये काफ़िला जो है, ये गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सुहेल अफरीदी साहब की 7 गाड़ियाँ KPK से पंजाब के इस वक्त लिबर्टी चौक के अंदर मौजूद। जी, क्या हाल है सर? नो गो एरिया कब से बना है ये पहले ये तो बता दो। क्या कहते हैं यहाँ पर मीडिया? सारी जिंदगी लाहौर में गुजरी है, लाहौरी का मैं MNA हूँ यार। ये नो गो एरिया कब से बना है भाई? सर, आप लोगों को तो यकीन दहानी करवाई गई थी, आपको इजाज़त भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद क्या कहते हैं इसके बाद? भाई किसी इजाज़त की ज़रूरत है? मुझे बताओ, एक वफाक को कमज़ोर क्यों कर रहे हो? एक दूसरे सूबे का एक चीफ मिनिस्टर आया है, 4.5 करोड़ अवाम का जो है चीफ एग्जीक्यूटिव आया है, वो यहाँ क्या मैसेज पैगाम लेकर जाएगा? क्या पंजाब की ये मेहमान नवाजी होती है कि अपने मेहमान को अगर वो लिबर्टी देखने आया है तो उसे लिबर्टी देखने भी ना दिया जाए? यार ये मुझे तो समझ नहीं आती है। ये चीफ मिनिस्टर को हुआ गया है, इसको इतना क्या इसको इनसिक्योरिटी है कि ये क्या फतह कर लेगा? ये आगे इसका घर तो है नहीं, सारी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है। ये नोगो एरिया तो कभी भी नहीं था। सर, अभी कुछ बयानात भी दिए जा रहे हैं उज़्मा बुखारी की जानिब से और फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एक ऑफिशियल पेज से नो ड्रग इन लाहौर भी लिखा गया है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नो ड्रग इन लाहौर, साथ KP के वज़ीर आला की तस्वीर भी लगाई गई है। उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। पहले तो ये वोट को इज्जत दो, खुद हारा हुआ है। मैं जहाँ से MNA बना हूँ, साथ वाले हल्के से नवाज शरीफ डॉक्टर मरियम से हारा हुआ है, शहबाज शरीफ खुद हारा हुआ है, मरियम बीबी हारी हुई है। 17 सीटें वाला जो है चोर डाका मार के तो है इस मुल्क पे ऊपर गासिब और काबिज है। 180 सीटें जीतने वाला जो है वो अडयाला जेल में है। तो ये तो शर्म नहीं आती है इनको? ये बातें करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। हम कौमी असम्बली में जब खड़े होते हैं हम तो दबंग बोलते हैं और ये शर्मिंदा होते हैं। वो जो कहता था वोट को इज़्ज़त दो, क्या वोट को ये इज़्ज़त देनी होती है कि आप आवाम के मैंडेट पर डाका मार के? कम से कम मेरा जो मद्दे मुखालिफ है ख्वाजा साद रफ़ीक, उसको कम से कम इतनी तो अखलाकी जो है जुर्रत थी कि उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं हार गया हूँ और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैंने कहा कि अपना जो है बड़ों को भी ये समझा देना था। क्या हुआ अगर नवाज़ शरीफ डॉक्टर यास्मीन से हारे हैं, वो तस्लीम कर लेते अपनी शिकस्त को, और इसी तरह अगर शहबाज शरीफ भी मान लेते कि वो हारे हुए हैं तो उनका कद काट बड़ा ही हो जाता। कहते हैं ले तू ये कह रहे हैं वो तो कहना सी कि तैनू कदी काल पई सी, तेरा भी कुछ कर दे, तू क्यों इतनी जल्दी अपना हार मान ली? तो ये इस तरह की हुकूमत जो है फिस्तायत की हुकूमत, यही कुछ आप देख ही रहे हो जो तमाशा कर रहे हैं। कारकुनान बड़ी थोड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, क्या वजूहत है, क्या मामला है? PTI के तो कारकुनान जो कि सैकड़ों की लाखों की तादाद में होते थे। नहीं, किसने कहा है कि हमने कारकुनों को दावत मदऊ किया था? बिल्कुल कारकुनों का तो ये फंक्शन ही नहीं था। ये तो था कि असेंबली में उन्होंने जो है पार्लियामेंटेरियन और टिकट होल्डर जो थे सिर्फ उन्हीं का था कि हमने पार्लियामेंट में जाना था और उसके बाद हमने इधर आना था, ये लिबर्टी चौक में आना था। और उसके बाद कल हाई कोर्ट का है, बाकी के कल के प्रोग्राम्स हैं। तो ये CM साहब की ख्वाहिश थी लाहौर को ये जो है लिबर्टी मार्केट देखने की।
چونکہ وہ پہلے کبھی جوانی میں، اب بھی جوان ہے ویسے تو، وہ یہاں ادھر ہاں، تو یہ اس میں کون سی ایسی مذائقے کی بات ہے، حج کی بات ہے کوئی؟ کھوسہ صاحب یہ بتائیں کہ آج پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہوا ہے اس کے اوپر آپ بطور ایک سیاسی خاندان سے آپ تعلق ہے آپ کا، اور ایک بڑے منجے ہوئے سیاسی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، خود بڑے آپ سیاستدان ہیں، جو آج کے سرکمسٹانسز ہوئے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ان کو جو ہے نا یہ وفاق کو توڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں وفاق میں اکائیوں کا جو ہے آپ اگر عزت نہیں کریں گے، انہیں احترام نہیں دیں گے، ان کے چیف منسٹر کو اگر آپ جو ہے ان کی خاطر و مدارت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی، ایک صوبے کے خلاف نفرت بڑھے گی۔ پنجاب کی کہاں گئی وہ مہمان نوازی؟ پنجاب تو مشہور تھا اس معاملے میں کہ بہت مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں، یہ میں نے دلی میں بات سنی ہے کہ جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں۔ اگر لاہور کی وہ آئے ہیں تو ان کو جو ہے اس طرح سے کرنے میں میرے خیال میں تو وفاق کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ یہ کوئی پاکستان کا دوست نہیں کر سکتا، پاکستان کے ساتھ دشمنی ہی کر رہی ہے یہ۔ اچھا کھوسہ صاحب، عظمیٰ بخاری کہتی ہیں آئیں تصویریں کھنچوائیں اور لاہور کو دیکھیں اور پاکستان کا یورپ دیکھیں، جبکہ ایک جانب تو یہ بھی سلوگن ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہے آپ کے بقول جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی نو گو ایریا بنا دیا گیا، بڑی سختیاں جو ہیں وہ کارکنان کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ نہیں تو پہلے تو کس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں تو اس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، وہ میں اس کو سیاستدان ہی نہیں سمجھتا۔ عظمیٰ بخاری سیاستدان نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو اگر ان کا میراث پنا کر رہی ہیں اس وقت، پہلے پیپلز پارٹی میں ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان کو گالیاں دیتی تھی، مسلم لیگ نواز کو اتنی بڑی گالیاں دیتی تھی ان کو ساروں کو۔ اب اگر انہوں نے اس طرف آنا پسند فرمایا ہے تو اب جو ماشاءاللہ ان کی ثنا خوانی کر رہی ہیں تو آپ اس کی تو بات کریں جو تدبر والا سیاستدان ہو۔ باقی رہا یہ ہے کہ اگر لاہور کی بات کرتے ہیں تو ہر کچرے کے ڈبے کے اوپر بھی اگر مریم کی تصویر لگوانا ہے، اور اگر نواز شریف کی ہر چیز کے اوپر تصویر لگانے کو آپ ترقی کہتے ہیں تو پھر یہ ترقی ہے۔ وگرنہ جو اس وقت پنجاب کا حال ہے، آپ کا کسان رو رہا ہے، آپ کا جو ہے ٹیچر رو رہا ہے، آپ کا جو ہے محنت کش جو ہے وہ ہے، آپ کی انڈسٹری جو ہے فیصل آباد ہو یا جو ٹیکسٹائل جو ہے آپ کی وہ ڈوب رہی ہے، وہ سارا یہاں سے آؤٹ فلو ہو رہا ہے۔ آپ کی انفلیشن جو ہے افراط زر کو دیکھیے، آپ کی مہنگائی کا گراف دیکھیے ذرا، آپ کی 2.6% ہے، اب جب پی ٹی آئی نے چھوڑا تھا 6.2% گروتھ تھی اس کی، جو ہے جی ڈی پی گروتھ تھی۔ تو کون سی چیز کی ترقی بات کر رہی ہے، کس چیز کی؟ ہاں ان کی تجوریاں ضرور بھری ہیں، انہوں نے اپنی دولتیں ضرور بھری ہیں، انہوں نے جو ہے ملک کو جو لوٹا ہے جس طریقے سے انہوں نے، وہ تو اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اب باقی تھا پی آئی اے کو ان کا بڑا خواب تھا خریدنے کا، کوڑیوں کے مول انہوں نے وہ اس کو خرید لیا ہے۔ وزیر داخلہ مبارکباد پیش کر رہی ہیں، بہت سی جگہوں پہ جو ہے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، باقاعدہ طور پر اس کے بینرز لگائے جا رہے ہیں، اشتہارات دیے جا رہے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے فروخت ہو چکا، بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم جو ہیں وہ خسارے سے بچ گئے ہیں۔ اگر ہم خسارے سے بچ گئے ہیں تو کھوسہ صاحب آپ کو اس میں کیا معاملہ ہے؟ ارے بھائی تو خسارے میں، ملک بھی خسارے میں جا رہا ہے تو پھر ملک بھی بیچ دے نا، ملک کو بھی بیچ دیں، ملک بھی تو خسارے میں جا رہا ہے۔ اگر پی آئی اے خسارے میں جا رہا ہے تو آپ کی خیال سے ریلوے بھی خسارے میں جا رہی ہے، آپ کی اسٹیل مل بھی خسارے میں جا رہی ہے، آپ کا ملک بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف پہ گروی رکھا ہے، پھر سارا کچھ بیچ دو، پھر کس لیے حکومت کر رہے ہو؟ اور پھر یہ ٹھٹوے کیا ہے؟ آپ نے تو ویسے کہا تھا جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو پیائی ہاتھ، آپ نے بینک آف پنجاب بنایا، آپ نے پنجاب ٹی وی بنانے کا آپ نے سوچا تھا، آپ نے تو جو ہے بغاوت کر رکھی تھی وفاق کے خلاف اور پاکستان کے خلاف۔ آپ اس وقت بھولتے ہیں جب گجرانوالہ میں باہر سے خطاب کیا تھا اور فوج کو جتنی گالیاں گندی دی تھی نواز شریف نے اور مریم نے، اور جس طرح سے عدلیہ پر آپ نے حملہ کر کے دیواریں پھلانگ کر آپ نے چیف جسٹس کی کہتے نا پھٹیاں پان دیتی ہیں سن، تو آپ کس چیز کی بات کرتے ہو؟ ہمیں درس دیتے ہو اخلاقیات کا اور اس کا درس دیتے ہو۔ پہلے آپ میں کھوسہ صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا ستھرا پنجاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بینگ اے پولیٹیشین، بینگ اے سینئر سیاستدان، آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ ستھرا پنجاب محترمہ مریم نواز کا بہت اچھا یہ جو انہوں نے انیشیٹو لیا، اس کے بارے میں آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں تو انہوں نے اپنے لیے، اپنے خانوادے کے لیے، اپنی جو ساتھ رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے انہوں نے بہت اچھا جو ہے ماشاءاللہ
خوش پوشی کا جو ہے انتظام کیا ہے، اور انہوں نے جو جتنا کاسمیٹکس اور جتنا وہ میک اپ کا سامان ماشاء اللہ کیا ہے، 24 گھنٹے وہ اپنے تئیں اور اپنی جو ہے تزئین اور اس کے لیے کرتی رہتی ہیں، اور اپنے ساتھ والی جتنی میں مجھے کوئی اعتراض یہاں پر نہیں ہے، بین وہ الاقوامی میڈیا جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، وہ باقاعدہ طور پر ایڈمائر کر رہا ہے کہ یہ جو کچرے کو اٹھانے کا پروسیس ہے اور پھر ستھرا پنجاب جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے انہوں نے انیشیٹو لیا اور بڑا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے۔ ہاں جی، اربوں خربوں کا انہوں نے جو ہے لوٹ مار کی ہے، اور وہ جو انہوں نے موٹر سائیکل کی اور سائیکل کا ایک جو ہے وہ سفیدی لگائی تھی، اس پہ بھی کروڑوں روپے انہوں نے خرچ کیا تھا، جو سفیدی کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ جتنی انہوں نے ماشاءاللہ یہ فرما رہے ہیں آپ، وہ جب بارش ہوتی ہے تو ان کا پول کھل جاتا ہے، وہاں جتنی جو ہے لوگ چلاتے ہیں اور لوگ جو ڈوب جاتے ہیں اور جن کا ستیہ ناش ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا، اور جو سڑکوں کا جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ بھی ماشاءاللہ انہی کے، پھر اس کے بعد یہ اس کے ریپیئرز پر لگاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے آخر ہیں۔ میں یہ بتائیں خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں؟ اور ایک بابا خان تو اندر سے بھی حکمرانی کر رہا ہے، ان کی نروس پہ سوار ہے، اصل وزیر اعظم ہے ہی عمران خان۔ 8 فروری 2024 کا عمران خان ہی کو لوگوں نے وزیر اعظم بنایا ہے، ڈی فیکٹو وزیر اعظم آج عمران خان ہے، اور اس کا ایک بیان جو ہے ان کو ایسا گھماتا ہے۔ آج آپ دیکھیں عمران خان کا ایک سپاہی ہے، آج آپ کو سارے لاہور میں پولیس ہی پولیس نظر آئے گی، اور جس انداز سے یہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور یہ روک رہے ہیں، اس سے زیادہ اور بکھلاہٹ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو عمران خان کی تو اہمیت اور طاقت کا تو اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اصل حکمران اس ملک کا کون ہے، باقی تو یہ بیکاری ہیں بیچارے۔